السلام علیکم جی، جیف انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے جمیل نہال اور آپ سیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کمپلیٹ کورس۔ ٹھیک ہے جی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اس کورس میں اس وقت ہم لوگ سیکھ رہے ہیں گوگل ایڈورٹائزمنٹ اینڈ یوٹیوب ایڈورٹائزمنٹ کہ گوگل پہ اور یوٹیوب پہ ایڈ کو بنایا کیسے جاتا ہے اور چلایا کیسے جاتا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، اے ٹو زی ہم سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بیسیکلی سرچ ایڈ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں، ہوتے کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم گوگل پہ آئے، یہاں پہ آ کے ہم نے لکھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس، یہاں پہ آپ، اور اس کو ہم نے سرچ کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے سپونسرڈ ایڈ چل رہے ہیں گوگل پہ۔ ہم کہاں پہ؟ گوگل پہ۔ تو گوگل پہ جو سپونسرڈ ایڈ چل رہے ہیں ان کو سرچ ایڈ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سپونسرڈ ایڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نیچے بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ مختلف لوگ اس قسم کے جو ایڈ گوگل پہ چلاتے ہیں بیسیکلی ہم وہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے ایک کی ورڈ لکھا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس، تو اس کی ورڈ کے مطابق جتنے بھی ایڈ تھے وہ میرے سرچ رزلٹ میں شو ہونا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم کی ورڈ چینج کر کے دیکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں آرٹیفیشل جیولری، میں نے یہاں پہ لکھا آرٹیفیشل جیولری۔ تو لیٹ سی کہ ہمارے پاس اور بھی کوئی ایڈ شو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مینس کہ کوئی بھی کی ورڈ، کوئی بھی چیز جب ہم گوگل پہ آ کے سرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے اگر اس کی ورڈ پہ کسی نے ایڈ چلایا ہوگا تو وہ ہمارے پاس شو ہو جائے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، میں نے لکھا ہے آرٹیفیشل جیولری، تو یہ سپونسرڈ ایڈ چل رہا ہے آرٹیفیشل جیولری کے کی ورڈ پہ۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ مختلف کی ورڈ لکھتے ہیں، شوز ہو گیا، فوڈ ہو گیا، جیسے ہم یہاں پہ آ کے لکھتے ہیں پیزا نیئر می، تو ہم نے مینس کہ یہاں پہ آ کے اگر سرچ کیا پیزا نیئر می، تو اگر تو اس کی ورڈ پہ کسی بھی بندے نے ایڈ بنا کے چلایا ہوگا گوگل کے اوپر تو وہ ہمارے پاس شو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے اس کی ورڈ پہ ایڈ نہیں چلایا ہوگا تو ہمارے پاس سپونسرڈ ایڈ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا جی، اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پہ کوئی بھی سپونسرڈ ایڈ شو نہیں ہو رہا، لیکن جب ہم نیچے آئے تو یہاں پہ ایک سپونسرڈ ایڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ڈومینوز کا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو پیزا نیئر می میں نے کی ورڈ لکھا ہے اس کے اگینسٹ یہ والا ایڈ ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو ہم ایڈ بنانے جا رہے ہیں یا جو سیکھنے چاہ رہے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے، ہیڈنگ جس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ لائن اس کو ہم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیڈ لائن ہے ایک تو ہم نے اپنے ایڈ میں یہ بنانی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ڈسکرپشن، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے، یہ جتنی بھی پیراگراف ہے، جتنی بھی عبارت نیچے لکھی ہوئی ہے بیسیکلی ہم نے یہ بھی ٹائپ کر کے گوگل کو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ وہ کی ورڈ بتانے ہیں جس پہ ہم نے اپنا ایڈ چلانا ہے۔ جیسے کہ میں نے گوگل پہ آ کے لکھا ہے پیزا نیئر می، تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سپونسرڈ ایڈ میرے سامنے شو ہوا ہے ڈومینوز کا، یہ شو کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے پیزا نیئر می کی ورڈ پہ اپنا ایڈ چلایا ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ہی کی ورڈ پہ ایڈ چلایا ہو، انہوں نے ایک سے زیادہ کی ورڈ پہ چلایا ہوگا، 4 5 یا اس سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم بھی بیسیکلی ایسا ہی ایک ایڈ بنانے جا رہے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے، چلایا کیسے جاتا ہے، اور کون کون سے ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ سرچ ایڈز ہوتے کیسے ہیں اور کیسے مینس کہ وہ گوگل پہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اوور ویو کے طور پہ 3 کی ورڈز میں نے ایڈ کیے ہیں اور ان کے ریزلٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو ہم واپس اپنے ڈیش بورڈ پہ آ گئے ہیں گوگل ایڈس میں، اور یہاں پہ ہم نے کمپین کی جو ٹائپ ہے وہ سرچ ایڈز کی سلیکٹ کرنی ہے کہ ہم ایک سرچ ایڈ بنا کے چلانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ کلک کیا،
جو ہی ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ کہہ رہے ہیں یوز دیز کنورژن گولز فار کمپین پرفارمنس آپٹمائزیشن۔ اچھا جی، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو سرچ کمپین بنانے لگے ہیں تو اس ایڈ کو جب کوئی بندہ دیکھے گا، جب اس پہ کلک کرے گا تو وہ آپ کو کال کرے گا۔ فون کال لیڈز مینس کہ آپ اپنا موبائل نمبر دینا چاہ رہے ہیں۔ پرچیز ویب سائٹ مینس کہ آپ یا اپنی ویب سائٹ کا نام ہمیں بتاؤ۔ تو ان تینوں میں سے ہم نے کوئی ایک آپشن جو ہے اس کو لازمی سلیکٹ کرنا۔ فور ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے، ہم اس پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تو جو ہی ہم کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو مزید وہ ہم سے کچھ ڈیٹیلز یا انفارمیشن مانگیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں سلیکٹ دی ریزلٹ یو وانٹ ٹو گیٹ فرام دس کمپین، کہ آپ کا ایڈ جو گوگل پہ چلے گا جب لوگ اس کے اوپر کلک کیا کریں گے تو آپ کیا چاہتے ہو؟ ویب سائٹ وزٹ، کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے لوگ وزٹ کریں، فون کالز یا آپ کو ڈائریکٹ کال کریں اپنے موبائل کے نمبر سے، یا ایپ ڈاؤن لوڈز، یا آپ کی کوئی گوگل پلے اسٹور میں ایپ بنی ہوئی ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کروانا چاہ رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے ویب سائٹ وزٹس۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ ہمارے ایڈ پہ کلک کرے تو ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرے۔ اچھا جی، اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی ویب سائٹ کا نام بتائیں، تو آپ نے جس بندے کا ایڈ بنا کے گوگل پہ چلانا ہے سرچ ایڈ، اس بندے کی اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ یہاں پہ انٹر کرنی ہے۔ میں ڈیمو کے طور پہ یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں abc.com، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے کلائنٹ کی جس بندے کا آپ ایڈ چلاؤ گے اس کی ویب سائٹ یہاں پہ ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ فون کالز کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایٹ اے ٹائم آپ 2 بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، 3 بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں آپشن جو ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمیں کہہ رہا ہے کمپین نیم، کہ آپ جو کمپین بنا کے چلانے لگے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس کا نام فور ایگزامپل میں رکھتا ہوں سرچ ایڈ، سرچ ایڈ آگے میں ڈال دوں گا ڈیٹ۔ آج اگر فور ایگزامپل 6 ہے تو میں یہاں سے 6 ایڈ کروں گا، آگے منتھ ایڈ کر دوں گا اور اس کے بعد ایئر ایڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ایڈ کرنے کے بعد جو ہی میں کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کروں گا تو ہمارے پاس ایک نیو انٹرفیس اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے اندر ہم سے بڈنگ کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب بڈنگ یہ دیکھیں لکھا آ رہا ہے بڈنگ، تو بڈنگ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں شاید تھوڑا سا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے ایڈ کو دیکھ کے گوگل کے اوپر جب کوئی بندہ اس پہ کلک کرتا ہے تو اس کو بڈ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو بڈنگ سے مراد یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں what do you want to focus on conversion، مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو گوگل پہ اپنا ایڈ دکھانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ایڈ دکھا کے اپنی ویب سائٹ پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تو اٹس ٹرو، ہم یہی چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں، ہم وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جب ہم نے اس پہ کلک کیا تو اور بھی آپشن ہمارے سامنے اوپن ہو گئی، ٹھیک ہے جی؟ یہ کہہ رہے ہیں کنورژن ویلیو مینس کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہو تو آپ اس کی ویلیو کے حساب سے بھی یہاں پہ مینشن کر سکتے ہو کہ جب کوئی بندہ گوگل پہ ہماری ایڈ کو دیکھے گا، اس پہ کلک کر کے ہماری ویب سائٹ پہ جائے گا، کم از کم جب 1000 روپے کی شاپنگ کرے گا تب ہم گوگل کو پیسے دیں گے۔ تو یہ ہم مینس کہ گوگل کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور بھی آپشن ہیں کلکس کے ہیں، مطلب یہ کہ جب کوئی بندہ ہماری ایڈ کو گوگل پہ سرچ کرے گا، دیکھے گا، اس پہ کلک کرے گا تب ہم گوگل کو پیسے دیں گے۔ امپریشن شیئر، ٹھیک ہے جی؟ امپریشن کس کو بولتے ہیں؟ میں نے یہ آپ لوگوں کو شاید فیس بک ایڈ میں بتایا تھا کہ جب ایک بندے کے سامنے ایک سے زیادہ دفعہ ایڈ جائے گا تو وہ جتنی دفعہ بھی جائے گا وہ امپریشن کہلائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میرے سامنے میں جا کے گوگل پہ سرچ کرتا ہوں پیزا نیئر می، تو یہ میں نے گوگل پہ سرچ کیا، صبح بھی سرچ کیا تو ڈومینوز کا مینس کہ وہ ایڈ میرے سامنے آ گیا، دوپہر کو میں نے پھر سرچ کیا
पिज़्ज़ा नियर मी, तो फिर दोबारा उनका ऐड मेरे सामने आ गया। शाम को सेम तीसरी बार मैंने सर्च किया, फिर उनका ऐड मेरे सामने आ गया। तो मैं पर्सन एक हूँ, रीच एक होगी, लेकिन इम्प्रेशन कितने हो जाएँगे? 3 हो जाएँगे। तो इस ये इम्प्रेशन का मतलब ये है। ठीक है जी, हमारा बेसिकली जो पर्पज़ है वो कन्वर्जन ही है, और वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ, हम वही रहने देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है टारगेट, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। अच्छा, कॉस्ट पर एक्शन से मुराद ये है, सीपीए भी इसको मीन्स के बोला जाता है, कि जब कोई बंदा हमारे ऐड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाके कोई ख़रीदारी करेगा, कोई एक्शन लेगा, तब हम गूगल को पे करेंगे। ठीक है जी। अब एक बंदा अगर जाके कॉस्ट पर एक्शन, एक बंदे के बदले जब कोई एक ख़रीदार हमारी वेबसाइट पे जाके ख़रीदारी कर लेगा, उसके बदले हमने गूगल को कितने पैसे देने, ये हमने बताना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 रुपए। ये कॉस्ट पर एक्शन, कोई बंदा जब हमारी वेबसाइट पे जाके ख़रीदारी करेगा तो मैं गूगल को कितने पैसे दूँगा? 20 रुपए दूँगा। ठीक है जी? मतलब एक बंदा मुझे 20 रुपए का पड़ेगा। तो इस तरीके से आप टारगेट सीपीए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले स्टेप्स जो हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।